ہمیں اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جس طرح غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں اپنے شعور کو زندہ رکھنے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، جو ہے کتاب۔ خود ہی آج آپ کو لے کے آیا ہے لاہور میں الف لیلا لائبریری میں، جو پچھلے 45 سال سے شعور کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس وقت ہم لاہور میں گلبرگ کے علاقے میں الف لیلا لائبریری کی پریزیڈنٹ محترمہ سعیدہ بصارت کاظم صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے ہم اپنی گفتگو کی شروعات کرتے ہیں۔ تو میڈم تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے، اور یہ جو کہانی ہے الف لیلا کی، تو جیسے الف لیلوی کہانیاں تقریباً اسی طرح کی یہ بھی کہانی ہے۔ 1978 میں ایک یہاں پہ امریکن خاتون رہ رہی تھی، نیٹا بیکر ان کا نام تھا، نیٹا بیکر، ڈاکٹر نیٹا بیکر، ڈاکٹر نیٹا بیکر جی۔ تو شی سیٹ اپ دس لائبریری، اور اس وقت پاکستان میں بچوں کی کوئی لائبریریز تھی نہیں، تو اس میں جو ایک رنگینی تھی، ایک بچوں کی کتابیں جو آئیں، تو پھر ظاہر ہے بچوں کو تو ایسی چیزیں اچھی لگتی، تو بچوں نے آنا شروع کر دیا، اور میں اپنے بچوں کو بہت کتابیں پڑھ کے سناتی تھی۔ تو جب رات کو میں اپنے بچوں کے ساتھ کہانیاں پڑھتی تھی ان کے لیے، اور پھر لائبریری آتی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ جو یہ کام میں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں، تو یہ پاکستان کے بچوں کے لیے کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بس اسی سے پھر میری اپنی کہانی شروع ہو گئی، اور یہ سفر کرتے کرتے 45 سال بھی گزر گئے۔ 45 ایئرس۔ 45 ایئرس۔ میڈم فرسٹ لائبریری کس جگہ پہ اسٹارٹ ہوئی تھی؟ فرسٹ لائبریری یہ یہیں پہ، یہیں in this double decker bus that was donated by PRTB. اوکے، This is a London double decker bus. اوکے، اور وہ ڈسکارڈ ہو گئی تھی، یہ چل نہیں رہی تھی سڑکوں پہ، تو وہاں سے ڈونیشن نیٹا نے لی تھی، اور پھر اس کے اندر شیلفز وغیرہ لگیں اور کتابیں۔ اچھا، ایک پبلشر ہیں امریکہ میں، ادریس شاہ کی سٹوریز وہ چھاپتے ہیں، صوفی جو تھے، تو وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان سیکشن ہے ان کا، تو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہپو بکس۔ انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں، تو بائی لنگول ہیں کتابیں۔ ہمارے کہنے پہ انہوں نے سندھی میں بھی کی، بلوچی میں بھی کی، اور اب ہم پنجابی پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کام، مطلب ظاہر ہے جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے، تو جو کتاب اور بچے دونوں کے ساتھ جن کا رشتہ ہے، تو وہ ظاہر ہے پھر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو میڈم 79 سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا ہے، جی۔ آج کی ڈیٹ میں پاکستان میں کہاں کہاں پہ آپ کا نیٹ ورک ہے؟ ویری فارچونیٹلی پورے پاکستان میں، پورے پاکستان میں ہم نے دفتر نہیں کھولے، کہیں پہ بھی دفتر نہیں کھولے، کیونکہ ہمارا ماڈل آپ پوچھ رہے تھے نا، تو ہمارا کانسیپٹ اور ماڈل بھی یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں۔ تو ہم سی بی اوز کے ساتھ، این جی اوز کے ساتھ پورے ملک میں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت مختلف اور منفرد لائبریریز سیٹ اپ کی ہیں۔ ہم نے باکس لائبریریز بھی بھیجی ہیں، میرے خیال میں 1000 سے زیادہ، ٹو اسکولز ان بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، ایریاز آف کراچی، دین اے جے کے میں ہمارا کام ہے، پنجاب میں بہت ہے، تو ماشاءاللہ پھیلا ہوا ہے سارا۔ اور پھر جو کتابیں الف لیلا کی پبلش ہوتی ہیں، وہ بھی پورے ملک میں جاتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار Thank you so much for your time, and I am so impressed with the marvelous work that you people are doing. اس وقت ہم الف لیلا لائبریری میں ان کی سی ای او میڈم آمنہ کاظمی صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی کرنٹ ایکٹیویٹیز، ان کے فیوچر پلانز، ان کے پروجیکٹس، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو میڈم، بات کرنے سے پہلے ایک چیز بتائیے نا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کہ ضروریات زندگی جو ہیں اتنی مشکل سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ اور آپ کا ادارہ جو یہ انسانی شعور پہ کام کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا؟ آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ اس میں؟ بہت شکریہ آپ کا اس سوال کرنے کا اور اس کام کے اوپر نظر ڈالنے کا کہ اس کو لوگوں تک بھی پہنچایا جائے۔ تو سب سے ضروری بات جو ہے کہ جتنا بھی کام ہے جو الف لیلا کر رہا ہے پچھلے 45 سالوں سے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں میں شعور ہی پیدا ہو سب سے پہلے، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ارلی لٹریسی سکلز کو ڈیولپ کیا جائے۔
جن میں یہ دیکھا جائے کہ بچہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائے. ہمارا کام جو ہے وہ سب سے پہلے ان کے لیے ہے جو بچے اسکول نہیں جاتے, ان کو اسکول کے لیے تیار کیسے کرنا ہے, پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں, ان میں بیسک کوگنیٹو اسکلز ڈیولپ ہو جائیں, کریٹیکل تھنکنگ ہو جائے, تخیل میں چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں, اور بیسک کریٹیو ہیبٹس آف مائنڈ جو ہوتی ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے اس عمر میں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے جو ذرائع ہیں اس میں ہم سب سے زیادہ فوکس ریڈنگ پہ کرتے ہیں, لائبریریز پہ کرتے ہیں. سب سے پہلے چلڈرن لائبریری, پاکستان کی سب سے پہلی چلڈرن لائبریری الف لیلہ بک بس سوسائٹی کی تھی جو 1978 میں بک بس میں شروع ہوئی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل. تو میڈم ابھی جو کرنٹ ایکٹیویٹیز میں کر کیا کہہ رہا ہے آپ کا ادارہ؟ بیسکلی ہمارا کام 6 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے آپ کو بتاؤں گی. جو میجر کور پروگرام ہے وہ لائبریریز کا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو جو ہماری اسٹیٹک لائبریری ہے فزیکل سب سے پہلے ہوئی تھی وہ لاہور میں ہے. بک بس تھی, ڈبل ٹیکر بس تھی جو کہ انسٹال کی گئی تھی پارک میں, اور وہاں سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا. اس کے بعد 1984 میں ہماری ریفرنس لائبریری بنی اس کے سامنے, جس میں گورنمنٹ نے یہ مدد دی کہ ہمیں وہ جگہ الف لیلہ کے نام کر دی کہ آپ یہ اس میں لائبریری چلائیں. اس کے بعد اوور دا ایئرز بہت ساری جگہوں پر لائبریریز ہوتی گئیں. موبائل لائبریری کا کانسیپٹ بھی سب سے پہلے الف لیلہ نے شروع کیا, جس میں سب سے پہلی بس جو ہم نے کی وہ داستان گو کے نام سے ایک بڑی بس کی جو کہ لاہور میں چلا کرتی تھی. پھر ہم نے ڈفرینٹ دھنک لائبریریز کی شیخو پورہ میں, وہاں پر ہم رکشے ہائر کر کے ان کے اوپر فلیکسز لگا کے کتابوں کے ڈبے رکھ کے اسکولوں میں اور کمیونٹیز میں بھیجا کرتے تھے. تو پھر 2019 میں ہمیں گرانٹ ملی کہ ہم اس کو رکشہ لائبریری خود سے بنا سکیں. تو ہم نے پہلی 3 رکشہ لائبریریز اس داستان گو کے بعد تب بنائیں. 2019 کے بعد پھر 20 میں ہم نے پہلی بک بائک بنائی, اور اس کے بعد اب ہماری کیمل لائبریریز بھی ہیں, وہ بھی 2020 میں لانچ ہوئی تھی. کووڈ میں جب سارے دروازے رستے بند ہو گئے تھے تو پھر الف لیلہ نے بہت سارے رستے کھولے کہ کیونکہ گاؤں میں نہیں تھا, بہت ساری جگہوں پہ کووڈ ٹریولنگ کی وجہ سے اتنا نہیں تھا جتنا ان جگہوں پر تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا انفلکس تھا. تو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا کہ ہماری جتنے موبائل پروجیکٹس نئے ڈیولپ ہوئے وہ اس دوران ہوئے. ہم نے کام کرنے کا طریقہ بھی بہتر سیکھا. اس سے پہلے تک الف لیلہ صرف لاہور تک تھی اور باقی جگہوں پر کام تھا, لیکن پروجیکٹ بیسڈ ڈونر فنڈڈ تھوڑا بہت ہوتا تھا. لیکن 2020 کے بعد سے اب ہم سارے کے سارے 4 پروونسز میں, دونوں ٹیریٹریز میں, ہر جگہ ہم موجود ہیں. اور کیمل لائبریریز جو ہیں ہماری اب 12 ہو چکی ہیں. پہلی ہماری شروع ہوئی تھی 2020 میں, اور وہ بھی ایک کے بعد ایک ہر جگہ پر گئی. ہماری بوٹ لائبریری ہے, ہماری یک لائبریری ہے اسکردو میں. سو اوور آل ہماری موبائل لائبریریز پورے پاکستان میں اب جو چل رہی ہیں وہ 25 ہیں. یہ اتنا جب آپ آل پروونسز میں آپ کام کریں تو ٹوٹل ریچ اس وقت الف لیلہ لائبریری کی ہے کیا؟ الف لیلہ کا صرف لائبریریز کا کام نہیں ہے, تھوڑا سا میں آپ کو دوسرے بھی بتا دوں اور پھر میں اوور آل ریچ کی بات بتاؤں گی تو وہ زیادہ شاید اس کی سمجھ بنے گی کہ ہم اتنا نمبر کہہ رہے ہیں تو کلیم کس وجہ سے کیا جا رہا ہے. تو موبائل لائبریریز کے علاوہ ہمارا ایک بہت کور پروگرام ہے جو بھی 1980s سے چل رہا ہے, جو کہ ہے ہابی کلبز یا میکر اسپیسز کا, جس کو بھی ہم نے موبائل کیا تھا تخلیقی سواری کے نام سے. اس میں ہم اسکولس, گورنمنٹ اسکولز, لو انکم گروپ اسکولز, لو فنکشننگ اسکولز, ٹرسٹ اسکولز, جو بھی جہاں پر فیسز زیادہ نہیں ہیں یا بالکل بھی نہیں ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں. اور پرائیورٹی از فار دا چلڈرن جو ڈیزرو زیادہ کرتے ہیں اور جن کے لیے ایسی اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی. اور پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ بھی سروسز دی جاتی ہیں لیکن بہت تھوڑی ہیں, جسٹ ٹو سسٹین دا پروجیکٹ, اور ان کو بھی سپورٹ کیا جا سکے اور ان کو تھوڑی سی بچوں کو یہ سینس ڈیولپ کی جائے کہ یو ہیو ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. تو وہ ہم کرتے ہیں. اس میں ہمارا دوسرا کام یہ جو میکر اسپیسز کا ہے, اس کا ایک لائن میں بات یہ ہے کہ اس کو ہم اسکل بیسڈ ٹریننگ پہلے کرواتے ہیں. 3 مہینے, 6 مہینے اور سال کے کورسز ہیں, اور اس کے بعد ان کو اسمال بزنسز یا انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ خواتین کے لیے, لیڈیز کے لیے اور بچیوں کے لیے بھی, بچیوں کے لیے بھی. ٹھیک. اسکول کی بچیاں گریڈ 6, 7 اینڈ 8 کی ہیں. اور اس کے بعد کمیونٹیز میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ خواتین کے ساتھ ہے. یہ پچھلے سال لانچ کیا تھا کمیونٹیز والا, اور اس میں اب تک ٹو ڈیٹ 103 خواتین رجسٹر کر چکی ہیں جو کہ کچن گارڈننگ, الیکٹرانک ریپیئرز, اپنے گھر کی چیزیں خود
ٹھیک کرنا. اس کا جو مین لوگو ہے یا ہم جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مین اس کی پنچ لائن ہے وہ یہی ہے کہ منی سیوڈ از منی ارنڈ, کہ جو یہ بچائیں گی وہ کما لیں گی اگر خود سے کوئی چیز بیچ بھی نہیں سکتے. پر جو کرافٹ اور اسٹچنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ایمبرائڈریز ہیں, یہ سب ہم ان کو کرواتے ہیں. ہمارے انسٹرکٹرز جاتے ہیں, ہماری اس کی بھی رکشا وہیکلز بنی ہوئی ہیں جو کہ گلی گلی جاتی ہیں. وہاں پر ہم محلوں میں ایک کمرہ رینٹ کرتے ہیں, اس سے بھی جس خاتون کا کرتے ہیں اس کی انکم لگ جاتی ہے منتھلی, اور وہیں پہ باقی محلے کو جمع کر کے یہ اسکل سکھائی جاتی ہیں. کورس مکمل ہوتا ہے تو ان کو پھر ہم ریفر کرتے ہیں ان اداروں سے جہاں سیڈ فنڈنگ دی جاتی ہے تاکہ ان کا کوئی بزنس شروع. اس سال کی ایک اور لانچ ہوا ہے, وہ بیمبو اسکول ہے الف لیلا کا, فلڈ ریزسٹنٹ. الف لیلا بیمبو اسکول سے کیا مراد ہے؟ بیسکلی جو سرکنڈے بڑے والے بیمبوز چلتے ہیں اس کا اسٹرکچر کہلاتا ہے کہ فلڈ ریزسٹنٹ ہے. یہ ہم نے ان علاقوں کے لیے کام کرنا شروع کیا ہے جہاں پر سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں. سب سے زیادہ سیلاب 2022 میں پہلے آئے تھے, اور اس کے بعد ہم نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا تھا. تو سب سے پہلے ہم نے ٹینٹس میں ہمارا اسکول کے نام سے کوئی 18 اسکول ٹیمپرری اسکولز بنائے تھے. ان میں سے ایک پارٹنر کو جو سب سے بہتر کام کر گئے تھے ہم نے سلیکٹ کیا, اور وہاں پر ہم نے ایک پرماننٹ اسٹرکچر بنا کر دیا ہے بیمبوز سے. وہ فلڈ ریزسٹنٹ ہے, نیچے اس کے برنٹ بگ کی بیسز ہیں, اینڈ وہ پاکستان کا پہلا بیمبو اسکول ہے انسپائرڈ فرام یاسمین لاریز آرکیٹیکچر. اور ان کے ساتھ ہم نے بات کی تھی جو انہوں نے بیمبو ہاؤسز بنوائے تھے, تو ہم نے اس کو ایک اسکول میں کنورٹ کروایا ہے تاکہ ایک تو ڈیوریبل رہے, فلڈز اور رین سے ان کو کوئی مسائل نہ آئیں, اور اس کی ساری جو آرکیٹیکچر ہے وہ پراپرلی اسی طرح بنایا گیا. اور ابھی انفارمل شروع ہو گیا ہے, بچے بہت زیادہ آگے, 99 بچے ابھی تک رجسٹر بھی کر چکے ہیں, اور یہ سارے آؤٹ آف اسکول بچے. اور یہ ایریا کون سے؟ یہ ہے ڈیرہ اللہ یار جعفر آباد ڈسٹرکٹ بلوچستان. اس میں ہم نے ان کو ٹیک ہبز لگا کے دیے ہیں. سولر پینل رن اسکول ہے یہ, اور اس میں ہم نے کلین واٹر ان کے لیے کر رہے ہیں. اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ وہاں پر ان کو آڈیو ویڈیو ایڈز کے لیے LEDs دی ہیں, ان کو لیپ ٹاپس اور ٹیبس دی ہیں ود انٹرنیٹ کنیکشن تاکہ پراپر ریسرچ اور ٹیوٹوریلس کے ساتھ کام کر سکیں. مجھے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ کی لوکل اینڈ انٹرنیشنلی کن کن اداروں کے ساتھ کولیبریشن ہے ابھی بھی الف لیلا؟ لسٹ کافی لمبی ہے, لیکن یہ ہے کہ پچھلے 45 سالوں میں ایک اور بڑا میجر کام جو الف لیلا نے کیا ہے لوکل انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ, اس میں سب سے زیادہ جو کام ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں کیا گیا, اس میں 92 رومز ہم نے سیٹ اپ کیے ہیں جنہیں اسی رومز کہتے ہیں اکراس پاکستان. اس میں لوکل ڈونرز بھی تھے, انڈیویجولز بھی تھے, گورنمنٹ بھی تھے, یونیسیف یونیسکو جیسے ادارے بھی تھے. ٹوٹل نمبر آف بینیفیشریز ٹل ٹوڈے, آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ کوئی ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہو سکتی, پھر بھی ایک رف آئیڈیا کہ کتنے بچے اب تک الف لیلا لائبریری سے مستفید ہو چکے ہوئے ہیں پاسٹ میں, اور آن گوئنگ ابھی کتنی کی ایک فگر کیا ہوگی؟ 45 سالوں کو اکٹھا کرنا تو بڑا مشکل ہے, لیکن اگر کریں تو جو ڈیٹا ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ ہے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے, اس کے مطابق 10 ملین تک بچے ہیں جو ہمارے ریچ رہی ہے. 1 کروڑ بچہ جو ہے وہ الف لیلا, جو کہ اب بڑے بھی ہو گئے ہیں, آگے کافی جگہوں پہ چلے ہیں. بچوں کی عمریں جو ہیں وہ 2-2.5-3 سال سے شروع ہو کے 18 سال تک کی ہیں, جن میں ہمارے پاس ایک پورا پروگرام انٹرنشپ اور والنٹیئرس کا بھی ہے, جس میں ہم تمام بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے MOU سائن ان ہوئے ہیں, اور ان کے ہر بیچ کے 300-350 بچے جو ہیں وہ ہر سیمسٹر میں آتے ہیں. منتھلی ہمارے پاس 80-90 بچے اس کے آ جاتے ہیں. سو یہ وہ بھی سارے بینیفیشریز کا حصہ ہی ہیں جو کہ یہاں سے کام لے رہے ہیں, پھر کمیونٹیز میں واپس کر رہے ہیں. اچھا, ٹیچر ٹریننگ پروگرام بھی آپ کا چلتا ہے؟ جو ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے وہ 2015 سے فارملی شروع ہوا ہے. اس سے پہلے تک تو ہم کرتے رہے تھے, ڈفرینٹ ماڈیولز بھی ہم نے ڈیولپ کیے تھے, لیکن جو فارمل شروع ہوا وہ 2015 سے ہوا, اور اس میں ہماری پارٹنرشپ ہے کریٹیوٹی کلچر اینڈ ایجوکیشن کے ساتھ, جو کہ برطانیہ کا ایک ادارہ ہے, اور ان کے یہاں پر ہم الف لیلا اس کی ٹریننگ کرواتا رہے. اور ابھی تک ٹو ڈیٹ ہم 5000+ ماسٹر ٹرینرز گورنمنٹ اینڈ لوکل پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں 5000+ اکراس پاکستان ٹرین کر چکے ہیں. اینڈ اٹ از آن گوئنگ؟ جی, اٹس آن گوئنگ. ٹھیک میڈم, فیوچر پلانس؟ فیوچر پلان میں ہمارا اس سال کا جو سب سے ہائی لائٹ ہے وہ اسپیس ریس پاکستان ہے. اسپیس ریس پاکستان, جی, یہ کیا چیز ہے جی؟ بیسکلی اور جگہوں تک تو پہنچ گئے ہیں, اب سوچ رہے ہیں کہ پاکستانی بچوں کو اسپیس تک بھی جانا چاہیے. صرف باہر ہی کا کیوں سنیں کہ ناسا سے جاتے ہیں, اسپیس ایکس سے جاتے ہیں. تو انسپریشن لے کے ہم پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں ایک پروجیکٹ جس میں ہم نے ٹیکنو سواری لانچ کر رہے ہیں. جیسے ہماری مختلف سواری ہیں, آپ کو پتہ ہے لائبریریز کی ہے, تخلیقی سواری ہے, تو ٹیکنو سواری جو ہے وہ 3
डिपार्टमेंट्स ऑफर करेगी, स्पेस एंड एविएशन, रोबोटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। और उसके थ्रू हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्पेस रेस पाकिस्तान, जिसका सॉफ्ट लॉन्च हमारे गवर्नर पंजाब के साथ हो भी चुका है। और उसमें ये है कि 10,000 बच्चे पूरे पाकिस्तान से सेलेक्ट करेंगे, उनको हम किट्स भेजेंगे। 4 फेजेस होंगे इसके, हर फेजेस पे उनको किट्स भेजी जाएंगी जो उन्होंने असेंबल करनी है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करनी है। इसकी एक वेबसाइट है सेपरेटली, वहाँ पर वो अपना डेटा सबमिट कराएंगे, स्क्रूटनी कमेटी उसको शॉर्टलिस्ट करेगी। और 10,000 से 2,000, 2,000 से 200 और 200 से फाइनल 10 स्टार कैडेट्स हम सेलेक्ट करेंगे, जिनकी हम एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स भी लगाएंगे आगे मज़ीद पढ़ाई के लिए। इंटरनेशनली करियर काउंसलिंग उनके लिए करेंगे और उनको पाकिस्तान में जिस हिस्से में भी वो होंगे उनको लाहौर बुला के उनका फॉर्मल लॉन्च जो है उसमें दे आर डिज़ाइनिंग देयर ओन रॉकेट्स एंड लॉन्चिंग देम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इन साइंस मेला। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अल्लाह करे कि इसमें 10 के 10 बच्चे ही हो जाए। थी। और दूसरा एक और चीज़ मुझे बताइए, जैसे बहुत से बच्चे हैं उनके पास घरों में किताबें पड़ी होती हैं, जैसे कोई अर्ली एज बुक्स होती हैं, तो क्या वो भी अलिफ लैला को लाकर डोनेट कर सकते हैं? हमारी डोनेशन ड्राइव्स होती हैं 3 तरह की। एक डोनेशन ड्राइव है जिसमें हम किताबें लेते हैं। अगर करिकुलम की किताबें देते हैं तो जो हमारे स्कूल्स हैं, 10 स्कूल्स हैं जहाँ जहाँ हम काम करें, एज अप्रोप्रिएट हम वहाँ भेज देते हैं। अगर वो हमें स्टोरी बुक्स देते हैं तो वो हमारी डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। और इसके अलावा हम प्री लव्ड कपड़े और टॉयज़ भी लेते हैं। टॉयज़ इसलिए लेते हैं कि रोबोटिक्स क्लब में बच्चे उनको असेंबल करना और उनसे नए बनाना सीखते हैं। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं अब कर रहे, अब हम अपने बाकी प्रोविंसेस में पार्टनर्स के साथ इसको लेकर जा रहे हैं। किट्स की शक्ल में उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, उनको किट्स भेजते हैं ताकि वो सीखें और करवाएं। अच्छा मैडम, ये इतनी जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, तो कभी कोई इंटरनेशनली कोई रिकग्नाइजेशन भी हुई है आपके काम की? जी बिल्कुल, पिछले 45 सालों से तो मल्टीपल हुई हैं और उसमें मैं ज़िक्र करना चाहूँगी हमारी प्रेसिडेंट बसारत मदद काज़िम साहिबा का, जिन्होंने अपनी तो पूरी ज़िंदगी ही अलिफ लैला के लिए वक्फ की है और सारे प्रोजेक्ट्स हमारे उनके ब्रेन चाइल्ड होते हुए फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन तक गए हैं। तो अलिफ लैला की पिछले साल वर्ल्ड लिटरेसी समिट में सिलेक्शन हुई थी और पाकिस्तान में अर्ली लिटरेसी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जिस इदारे को सिलेक्ट किया था अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी। इसके अलावा बसारत काज़िम साहिबा अवार्ड विनिंग ऑथर हैं, अलिफ लैला नॉन प्रॉफिट पब्लिशर भी है। अच्छा। और अलिफ लैला की 32+ पब्लिकेशंस हैं जो कि सारी ही बसारत काज़िम साहिबा ने लिखी हैं, मुख्तलिफ इलस्ट्रेटर्स ने इलस्ट्रेट की हैं। और अभी रिसेंटली हमारी 5 नई किताबें डेवलप हुई हैं पाकिस्तान लिटरेसी प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें रूम टू रीड USA ने सपोर्ट किया है उनको। इसके अलावा हुपू बुक्स USA जिसमें इदरीस शाह की कहानियाँ हैं, उसको भी अलिफ लैला उनके पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और प्रिंटर हैं। तो अगर रिकग्निशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अवार्ड्स, प्रपोजल्स और ग्रांट्स अलिफ लैला को इन तमाम सालों में मिली हैं। चलें मैम, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।